اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی شام سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام کرتا ہے۔ علم عقل کا چراغ ہے، علم وہ پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ مولا علی کا قول ہے، علم خزانہ ہے اور سوال کنجی۔ اور اس اتفاق سے ہم شام مختلف مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور آج ہمارے اس کارواں کی روانگی تھی۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز عالم دین عالی جناب سید عارف شاہ کاظمی صاحب بھی ہمیں ملاقات کے لیے یہاں مل گئے ہیں۔ تو آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ زائر اور زیارت سے متعلق ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیسے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ دعائیں۔ سب سے پہلے میں قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلامت رہے، سلامت۔ قبلہ یہ بتائیں کہ زائر کی کیا فضیلت ہے، کچھ اس کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائر کی فضیلت زیارت کی وجہ سے ہے، جی، کیونکہ وہ حضرت امام حسین کی زیارت پہ جائے یا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جائے، کیونکہ یہ مقامات بہت عالی مقامات ہیں۔ بے شک۔ تو جب انسان ان مقامات کی زیارت کر دیتا ہے تو زائر کا یہ مقام ہے کہ فرماتے ہیں جب زائر زیارت کر کے واپس جائے تو 3 دن تک اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت بن جاتا ہے۔ اور پوچھا گیا کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ چہرہ جا کے ذریعہ مطہر سے مس ہوا ہے، یا یہ سمجھیں کہ آپ کعبۃ اللہ کی دیوار سے مس ہوا ہے، اور ایسی فضاؤں سے ہو کر آیا ہے کہ جن فضاؤں میں دن رات ملائک نازل ہوتے ہیں۔ روایت معصوم ہے بالاخص امام حسین کی قبر کے لیے کہ اللہ نے 70,000 ملائک مختص کیے ہوئے ہیں کہ رات اور دن کے حوالے سے کچھ ملائک رات کو جاتے ہیں، حرم مبارک امام حسین میں نازل ہوتے ہیں، اور کچھ 70,000 ملائک جو ہیں وہ صبح کو جاتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ہے کہ شہداء کی قبور پر ان مقامات پر آئیں۔ تو یقیناً جب انسان ان فضاؤں سے ہو کر آتا ہے تو اس کے روح پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے وجود پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تبھی فرمایا کہ اس کے چہرے کو دیکھنا 3 دن تک عبادت ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ 3 دن ہی کیوں، 4 دن کیوں نہیں، 5 دن کیوں نہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 3 دن تک جب انسان ان فضاؤں سے ہو کر آتا ہے تو اس کے روح پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے وجود پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تبھی فرمایا کہ اس کے چہرے کو دیکھنا 3 دن تک عبادت ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ 3 دن ہی کیوں، 4 دن کیوں نہیں، 5 دن کیوں نہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 3 دن تک انسان کے اندر اثر باقی رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنے معاشرے میں پلٹ کے جاتا ہے تو پھر سے اسی معاشرے کی آلودگیاں اور اسی معاشرے کی گندگیوں میں وہ جکڑ جاتا ہے، پھر وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا اگر ہمیشہ کسی کے چہرے کو نظر الی وجہ العالم عبادت، اگر واقعاً بمعنی حقیقی کوئی عالم ہو، عالم کا مطلب صرف مولانا نہیں ہے، سر پہ امامہ رکھنے والا شخص نہیں ہے۔ عالم سے مراد یہ ہے کہ جو انسان علم اہل بیت کا حامل ہو اور اس علم کو لینے کے بعد اس پر عمل بھی کرے، اب کوئی بھی ہو اسے عالم بولا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ علم کا قطرہ جہل کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ تو اور یہ بھی کہا گیا کہ عالم کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو وہ کوئی بھی شخص ہو جو جس علم اہل بیت کا حامل ہے اور اس علم پر اگر عمل کرتا ہے تو گویا وہ نور اور نورانیت کے سمندر میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو جو بھی اس کے قریب جائے گا تبھی فرمایا تو اس علم سے وہ استفادہ لیتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، ایک زائر کو کن ہدایت پر عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس پہ کلی امام رضا کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان مومن کب کہلاتا ہے، تو امام نے 3 تقسیمات کی۔ پہلے یہ فرمایا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے بچے۔ یعنی اگر کوئی مولا حسین کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، جناب سیدہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، وہ شام ہو یا عراق ہو یا ایون مکہ اور مدینہ اگر جا رہا ہے، تو اگر وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، تمام زیارتیں کر رہا ہے، لیکن زیارتیں کرنے کے باوجود وہ اپنے واجبات پہ عمل نہیں کر رہا، کیونکہ زیارت ایک مستحب عمل ہے،
لیکن اسی زیارت کے درمیان جو آپ کی 5 نمازیں آتی ہیں وہ واجب ہیں. تو اگر آپ واجبات پہ عمل نہیں کر رہے تو گویا آپ کی زیارت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زیارت مقام قبولیت تک پہنچے، آپ آ تو گئے لیکن یہ زیارت قبول بھی ہوئی کہ نہیں. ایک مرتبہ زیارت صحیح ہوتی ہے، ایک مرتبہ زیارت قبول ہوتی ہے. صحیح مثلاً آپ نے غسل کیا، آداب زیارت پہ آپ نے عمل کیا، آپ نے اذن دخول پڑھا، آپ نے جناب سیدہ کی زیارت پڑھی، آپ نے 2 رکعت نوافل زیارت پڑھے، یہ ساری چیزیں آپ نے کی، آپ کا ایک زیارت صحیح ہو گئی. لیکن زیارت قبول کب ہوگی؟ جب آپ اپنی واجبات پر اس دوران جب آپ رہ رہے ہیں آپ محرمات سے بھی بچیں. مثلاً کسی پہ غلط غصہ نہ کریں، سفر کے درمیان ماں باپ پہ غصہ نہ کریں، زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ کریں. تو یہ سمجھے کہ ایک ایسا دریا ہے جہاں پہ آ کے ہمیں خود کو دھونا ہے. جسم کی گندگیوں کو اس دریائے بے قرائے اہل بیت میں آ کر ہمیں خود کو غسل دینا ہے. ایک غسل پانی کا ہے، غسل طہارت کا ہے. تو وہ غسل اس در سے ملتا ہے جو جناب حر نے کربلا میں غسل طہارت کیا تھا اور وہ شہدائے کربلا میں شمار ہوئے. تو امام فرماتے ایک واجبات پر عمل کرے، محرمات سے بچے. تیسرا مولا 3 جملے فرماتے ایمان نام ہے عقیدے کا، اور اس عقیدے کے اظہار کا، اور اظہار کے بعد اس عقیدے کو اپنے اعضاء و جوارح سے اس کو ڈھالنا ہے. اچھا قبلہ، یہ جو زائر آتے ہیں یہاں پر زیارت کے لیے، تو ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ لباس پر بھی توجہ دیں، خاص کوئی ایسا لباس پہنے جو کہ قابل اعتراض نہ ہو؟ تو پھر ایسا اس میں ہے بھی سلسلہ؟ دیکھیے نا، لباس کی جو بات ہے وہ صرف اس کا تعلق زیارت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہر جگہ سے ہے. کہ انسان چاہے حرم معصومین میں ہو یا چاہے حرم معصومین میں نہ ہو، تو لباس اسے ہمیشہ اچھا لباس پہنے، جس کو ہم بولتے ہیں کہ لباس حیا ہو. ایسا لباس نہ پہنے جو لباس شہوت ہو. اسپیشلی خواتین کے لیے کہ جس لباس میں اٹریکشن ہو ایسا لباس قطعاً نہ پہنا کریں، کیونکہ ہم چلتے پھرتے فری میں گناہ کماتے ہیں. تو آپ ایسا لباس پہنیں کہ جس لباس میں حیا ہو، عفت ہو، کیونکہ جن کے در پہ آ رہے ہیں یہ در بھی عفت اور حیا کا در. بے شک. اچھا آخری سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور آپ کا بھی مجھے پتہ آپ کی فلائٹ کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. تو صرف یہ بتا دیں کہ ایک زائر جب زیارت پہ آتا ہے تو اسے کس طرح پتہ چلے گا اس کی زیارت قبول ہو گئی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ہم بتاتے ہیں کہ ایک کیفیت کا نام ہے قبولیت. پہلے تو انسان میں کوئی کیلکولیشن آدمی کرے اپنی، کہ جب میں 6 دن 5 دن 7 دن زیارت پہ آیا تو میں نے کیا پایا اور کیا کھویا. کہ میں جب یہاں پہ 7 دن گزارنے کے بعد یا 6 دن یا 10 دن گزارنے کے بعد جب اپنے وطن کی طرف پلٹ کے جا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کیا جا رہا ہوں اور چھوڑ کے کیا جا رہا ہوں. اگر اس کے اندر کوئی چینج آ رہی ہے، چینج آ رہی ہے، تو یہ دیکھیں کوئی گناہ کرتا تھا بندہ اس نے چھوڑ دیا اس کو، یہاں پہ گناہوں کو چھوڑ کے جائے اور نیکیوں کو لے کر جائے. لیکن جیسا آیا تھا اگر ویسا ہی جا رہا ہے فائدہ نہیں اس کا، تو اس کا مطلب اس کی زیارت نے اسے بدلا نہیں ہے. اچھا میں نے اکثر دیکھا زیارت کے موقع پر کچھ زائرین ہوتے ہیں ایسے جو کہ مطلب تفریح طور میں مشغول ہوتے ہیں، جا رہے ہیں زیارت میں مگر تفریح ہنس رہے ہیں، مطلب اس کا احترام مجھے محسوس نہیں ہوتا. کہ ہم اگر روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑے ہوئے تو ہمیں وہاں پر کس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے، کہ اس کے آداب ہونے چاہیے، کیسے باہر نکلیں، کیسے اندر داخل ہوں. تو یہ ساری چیزیں آداب زیارت میں آتی ہیں کہ کوشش کیا جائے کہ انسان حد الامکان اپنی زبان کو ذکر پروردگار عالم میں، بہترین ذکر یہاں پر ذکر صلوات ہے. کہ انسان کوشش کرے کہ دن سے رات تک صلوات کا ذکر پڑھے. اور کیفیت جو میں نے بتائی، وہ دل کا ٹوٹنا، وہ ہمیشہ آنکھوں کا نم ہونا، آنسوؤں کا بہنا، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ کا دل نرم ہو چکا ہے. جب دل نرم ہے مطلب یہ آمادہ ہے ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ کچھ وعدے آپ سیدہ سے کریں. بیوی میں یہاں پر آیا ہوں، جو گندی عادتیں ہیں میں آپ توفیق دیں، میں گندی عادتوں کو چھوڑ دوں. اور ان 6-7 دنوں میں اگر واجبات پر عمل نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ واجبات 5 دنوں میں کم از کم ادا ہو جائیں. تو انشاءاللہ اور دعا کریں کہ خدا ہمیشہ ان اچھی عادتوں کے ساتھ رکھے اور ہمیں ایسا بنائے جیسا اہل بیت علیہ السلام چاہتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں ایک بار پھر آپ کو IMTV سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں ہمیں آپ اگلے پروگرام کے بھی ٹائم دے چلیں گے. بہت شکریہ.